المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کو انسان طبعی طور پہ ادا کرتا ہے. ان کو کرنے کی طرف انسان کی طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یا تو وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یا پھر وہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمتیں جو انسان کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی محبت سے بھری اللہ رب العالمین کی انسانوں کے لیے بنائی گئی جنت ہے، جس کے حصول کے لیے انسان دن اور رات محنت کرتا ہے، دن اور رات کوشش کرتا ہے، جس کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی عبادتیں کی جاتی ہیں. تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، جن خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین کی جنت ملنی ہے، اور بالخصوص آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان انسانوں کے لیے جنت کے ضامن ہیں، ان میں 3 خوش نصیب وہ انسان ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا زعیم، ان 3 لوگوں کو اللہ سے جنت لے کے دینے کا میں ضامن ہوں. ان 3 لوگوں میں سے پہلا شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس انسان کو جنت کے اطراف میں، جنت کے ارد گرد اللہ سے محل لے کے دوں گا جو حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں، لیکن اگر میں نے لڑائی جھگڑا نہ چھوڑا ماحول خراب ہو جائے گا، گالی گلوچ تک کام آ جائے گا، مار پٹائی تک کام آ جائے گا، زبان کے غلط استعمال تک نوبت آ جائے گی. ان ساری چیزوں کے ڈر سے وہ انسان لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے موقف سے ہار مان لیتا ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے انسان کو میں جنت کے اطراف میں اللہ سے محل لے کے دوں گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا انسان جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ اس سے اللہ رب العالمین کو سخت نفرت ہے. اللہ سچ کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی عام حالات تو ایک طرف، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسے انسان کو جنت کے درمیان میں اللہ سے محل لے کے دوں گا. تیسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان جو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست رکھتا ہے، اپنے اخلاق کو درست رکھتا ہے، اپنی عادات، اپنی زبان، اپنے دل، اپنے دماغ کو بھی درست رکھتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی اور بھلائی میں لگائے رکھتا ہے. میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ میں ایسے انسان کو، اچھے اخلاق والے انسان کو اللہ تعالیٰ سے جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر محل لے کے دوں گا. ایسے انسان کے لیے میں اللہ رب العالمین سے جنت کے اعلیٰ خانوں میں، اعلیٰ منزلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے جو ہے محل لے کے دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان 3 خوش نصیبوں کے اندر شمار فرمائے.